السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلالین شریف کا صفحہ 31 ہے اور آیت کون سی ہے؟ سل بنی اسرائیل، ہاں آیت نمبر 211۔ سل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل تبکیتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھئے، کیوں؟ لاجواب کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ لاجواب کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کم آتیناہم، کتنے ہم نے ان کو دیے، کتنے بولے تو یہاں کم استفہامیہ کئی کے معنی میں، تکثیر کے معنی میں، یعنی بے شمار، بے شمار ہم نے ان کو دیے۔ کم استفہامیۃ معلقۃ للسل من المفعول الثانی، یہاں مفسر یہ عبارت نکالتے ہیں کہ کم استفہامیہ ہے اور یہ معلقہ ہے مفعول سل کے مفعول ثانی کے لیے۔ کیا مطلب معلقہ؟ نحو کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے کسی فعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، فعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، تو سل کے جو ہے مفعول ثانی کو انہوں کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے، سل کے مفعول ثانی کو عمل کرنے سے روک رہا ہے۔ کیسا ہے؟ وہی ثانی مفعولی آتینا، اور وہ آتینا کا دو مفعولوں میں سے ایک مفعول ہے۔ کم آتینا ہم ہے نا، سل فعل امر ہے، فعل امر کا یہ بنی اسرائیل مفعول ہے، پہلا مفعول ہے۔ پھر کم آتیناہم میں یہ کم آیا ہے، اس کو جو ہے سل کو مفعول ثانی میں عمل کرنے سے روک رہا ہے۔ کم آ کر کیا کر رہا ہے؟ سل کے مفعول ثانی کو عمل کرنے سے روک رہا ہے۔ اب سل کا مفعول ثانی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس کو بولتے ہیں ابطال العمل لفظاً لا معنی، لفظی اعتبار سے اس کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اب کم آتیناہم میں کم استفہامیہ ہو گیا، اور یہ کم آتینا کے دو مفعولوں میں سے دوسرا مفعول ہے۔ آتیناہم میں ایک مفعول کیا ہے؟ ہم ہے، دوسرا مفعول پہلے آ چکا ہے، کم استفہامیہ، کم استفہامیہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب سل کا مفعول تو مفعول رہا ایک ہی، اور آتیناہم کے دو مفعول ہو گئے، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ آتیناہم کا دوسرا مفعول کون سا ہے؟ کم ہے، جملہ استفہامیہ پہلے جو آ گیا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ دو مفعول کس کے ہیں؟ آتیناہم، آتینا میں نون ضمیر فاعل اور ہم پہلا مفعول، اور یہ کم جو پہلے آ چکا ہے وہ دوسرا مفعول، ٹھیک ہے نا؟ وہ ممیزھا، اور یہ ممیز بھی ہے، من آیت بینہ، تمیز ہے، وہ کم کیا رہتی ہے؟ تمیز ہے۔ وہ ممیزھا من آیت بینہ، اور اس کا ممیز ہے آیت بینہ۔ تمیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدد کی جو استعمال ہوتی ہے نا، اور اس کا ممیز معدود، اس کا ممیز کیا ہوتا ہے؟ معدود ہے۔ تو یہاں پہ تمیز کیا ہے؟ کم ہے، اور اس کا ممیز ہے آیت بینہ۔ کتنے ہم نے دیے ہیں؟ کیا چیزیں ہیں وہ؟ آیتیں، نشانیاں۔ بہرحال تو خلاصہ کیا ہوا؟ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کتنے ہی ہم نے ان کو دیے ہیں کھلی ہوئی نشانیاں۔ کیا کیا ہے کھلی ہوئی نشانیاں؟ بینہ بدو ظاہرہ، کفلق البحر، جیسا کہ سمندر کو پھاڑ دینا، راستہ بتانا، بنانا۔ کب ہوا تھا آسان راستہ؟ وہ لڑکے کام بڑے بچ کے نکل رہے تھے بنی اسرائیل کو لے کے، ٹھیک ہے؟ اور من و سلوا کا اتارنا۔ تو فبدلوہا کفرن، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کے بدلے میں کفر کیا، اس کے بدلے میں کفر کیا۔ حالانکہ ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کرنا تھا؟ شکر کرنا تھا، لیکن انہوں نے نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، یعنی اللہ کی نعمت کے بدلے میں کفر اختیار کرے، تو تبدیل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اگر کفر اختیار نہ کرے، شکر کرے، تو نعمت کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، ای ما انعم به علیہ من الآیات، یعنی اس چیز کو جو جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی ہیں، نشانیاں، جس کے ذریعے اللہ نے ان میں نعمتیں کی ہیں، یعنی نشانیوں کو بدل دے۔ کیونکہ لأنہا سبب الہدایت، اس لیے کہ وہی نشانیاں ہدایت کا سبب ہیں، بعد اس کے کہ وہ ان کے پاس آ چکی ہیں، بعد اس کے کہ وہ نشانیاں ان کے پاس آ چکی ہیں۔ یہ نعمت کیا ہے در حقیقت؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں اتاری ہیں نا، وہ نشانیاں ہی در حقیقت کیا ہے؟ نعمت ہے. اس نعمت کو بدل دے، یعنی ان آیات کو، ان نشانیوں کو کیا کر دے؟ وہ تبدیل کر دے. اب قرآن کریم اللہ کی بڑی نعمت ہے نہیں ہے؟ تو بات اس کی کہ اس کے پاس وہ آ چکی ہے، وہ آیتیں آ چکی ہیں. کس طرح بدل دے؟ کفر کے طور پر بدل دے، یعنی کفر کر کے، ناشکری کر کے ان نعمتوں کو بدل دے. تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے. شدید العقاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. کس کو؟ اس کو جو آدمی نعمتوں کو بدل دے گا. کہ ہو کی زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ من کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کے بعد دیکھیے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے. کیا مزین کر دیا گیا ہے؟ من اہل مکہ تھا. کافر وہ تو کون ہے یہاں پر؟ خاص طور پر مکے والوں میں سے. کیا مزین کر دیا گیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالتمویہ. بالتمویہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح پر کہ اس کو سنوارنے کے ذریعے، اس کو کیا کرنے کے ذریعے؟ مزین کر دیا گیا ہے. اور تنبیہ کے ذریعے، ای الزخرفۃ والبہجۃ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ زخرفہ ملمہ سازی کے ذریعے، ملمہ سازی کے ذریعے. فَأَحَبُّوهَا، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو پسند کر لیا، اس کی محبت کی. وَهُمْ يَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے مذاق اڑاتے ہیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی میں مبتلا ہو کر. جو ایمان والے ہیں بیچارے سیدھے سادے اور چھوٹی موٹی زندگی گزارنے والے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لِفَقْرِهِمْ، ان کے فقر کی وجہ سے. كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَصُهَيْبٍ، جیسے کہ حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ. أي يستهزئون بهم، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ، اور ان پر مال کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں. مال کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں. تعالی. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو شرک سے بچتے ہیں. تو یہ کافروں کا حال ہے. کافروں کا حال کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دنیا کی زندگی پسند کر دی گئی ہے، اس کی سنوارنے کی وجہ سے یا اس کی جو ہے خوبصورتی کی وجہ سے، تو وہ اس کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ لوگ ایمان والوں کو مذاق اڑانے والے ہیں. یہاں تک بات ختم ہو گئی. دوسرے جو ہے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، شرک سے بچے. وَهُمْ هَؤُلَاءِ، اور وہ یہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ لوگ یعنی مسخور منہم، ان میں سے جن کا مذاق اڑایا گیا ہے، وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. تو جو آج یہاں کمزور نظر آ رہا ہے وہ کیا رہے گا؟ اوپر رہے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. مطلب کسی کو رزق زیادہ ملا تو یہ نہیں سمجھنا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے. لوگ بولتے ہیں نا بھائی، ارے بھائی تم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ ہو، تو مطلب ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کیوں غریب رکھا. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے انہیں جو ہے خوب پیسے والا رہنا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی رزقاً واسعاً فی الآخرۃ، یہاں آخرت مصنف لیے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کی آخرت میں. ایک وہ ہو سکتا ہے، یہ تو ایمان والوں کے تعلق ہے. اب دنیا، یا دنیا میں بھی. بِأَن يُمَلِّكُ الْمَسْخُورَ مِنْهُمْ أَمْوَالَ السَّاخِرِينَ وَرِقَابَهُمْ، یہاں بتاتے ہیں کہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے مسخور کو مالک بنا دے گا ساخرین کے مالوں اور ان کی گردنوں کا. یعنی ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کے ذریعے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کو غازی بنا کر تم پر مسلط کر دے گا. تمہارے مالوں اور تمہاری گردنوں کے کیا ہو جائیں گے؟ وہ مالک بن جائیں گے. یہ مطلب. تو من یشاء بغیر حساب سے یا تو آخرت مراد لیتے ہیں، یا جو ہے دنیا کے اندر اس طرح پر کہ مذاق اڑانے والے مغلوب ہو جائیں گے، اور مذاق اڑائے جانے والے، مذاق اس کو مسخور من بولتے. ٹھیک ہے نا؟ کان الناس امۃ واحدہ، آگے فرمایا کہ لوگ تھے ایک امت. کیا تھے ایک امت؟ علی الایمان، ایک تھے بولے تو ایمان پر تھے. فاختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا. ایسے ایمان پر تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پورے ایمان پر تھے نا، آہستہ آہستہ اختلاف کرنے لگے. اختلفوا اس طور پر کہ بین آمن بعض وکفر بعض، بعض ایمان لائے اور بعض کفر کیے. فبعث اللہ النبیین الیہم، تو اللہ نے بھیجا نبیوں کو ان کی طرف. مبشرین من آمن بالجنت ومنذرین من کفر بالنار، بشارت دینے والے بنا کر جو ایمان لائے ہیں ان کو جنت کا بشارت دینے والے بنا کر، اور ڈرانے والے بنا کر ان کو جنہوں نے کفر کیا دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر. اللہ نے کس کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا. نبیوں کا کام کیا ہے؟ مبشر اور منذر. مبشر کس کے لیے؟ جو نیک ہیں ان کو جنت کی بشارت دینا،
اور منذر کس کے لیے ہیں؟ جو برے ہیں ان کو جہنم کی کیسے ڈرانا. تو وانزل معهم الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. بمعنى الکتب، کتاب یہاں کتب کے معنی میں، بمعنى الکتبی بولنا، تمام کتابیں، اس لیے کہ ایک بول کر سب مراد ہے، ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنے کے برابر ہے، اس لیے. تو بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے. انزل سے اس کا تعلق ہے، کس کا تعلق ہے؟ حق کا. متعلق بانزل، یہ انزلہ سے متعلق ہے، یعنی جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے وہ حق ہے. لیحکم بہ بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کرے اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وہ باتیں کیا ہے؟ وہ دین ہے، اس دین کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے. کس طرح اختلاف کرتے تھے؟ بعض مانتے تھے بعض نہیں مانتے تھے، اختلاف وہی ہے، بعض مانتے تھے بعض نہیں مانتے، وہی اختلاف ہے. وما اختلف فیہ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا، یعنی دین کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، الا الذین اوتوہ، مگر وہی لوگ جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی، جن کے سامنے کتاب آئی وہ لوگ اختلاف کرنے لگے. کس طرح؟ بعض مانے بعض نہیں مانے، مطلب وہی چیز کا. فآمن بعض وکفر بعض، بعض ایمان لائے اور بعض کفر کیے. اس کے کیا کرے؟ سو گئے؟ نہیں سوئے. اچھا. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلیلیں آ چکی ہیں، بعد اس کے کہ میں توجہ دلانے کے لیے بول رہا ہوں. ہاں ارے میں نہیں سو رہا تو بھی جو ہے میرے کو بار بار بولتے رہتے، سمجھیں گے تو ہاں ناراض ہوتے کیا؟ الحجج الظاہرۃ، ظاہری دلائل علی التوحید، توحید پر ظاہری دلائل. مطلب یہ کہ بعض ایمان لائے بعض کفر کیے. کیوں؟ کفر کرنے والے جو ہے ان کے سامنے دلیلیں آنے کے باوجود بھی کفر کرنے لگے. کیا دلیلیں تھی وہ؟ کھلم کھلا توحید پر دلیلیں تھی. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں جو کچھ ہے سب توحید کی دلیلیں نہیں ہے کیا؟ دنیا میں آنکھوں کے سامنے جو ہم کو نظر آ رہی ہے یہ جو ہے من متعلق ہے اختلاف سے. من کس سے متعلق ہے؟ ومختلف میں جو اختلاف ہے نا اس سے متعلق ہے. وہی وما بعدها مقدم علی الاستثناء، اور یہ اور اس کے ما بعد استثناء پر مقدم ہے. یعنی اصل میں عبارت یہ ہو رہی ہے ومختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات الا الذین اوتوہ. ایسا ہوتا کیا ہوتا؟ نہیں اختلاف کیا ہے دلائل کے آنے کے بعد مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی. ایسا ہوتی ہے بات. سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ من متعلق ہے، کس سے متعلق ہے؟ اختلاف سے متعلق ہے. تو یہ اوپر ہی چلے گیا بولے ایسا. من استثناء بعد میں آیا. استثناء کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کو بولتے ہیں. انہیں کب آیا؟ بعد میں آیا. آیا نا سمجھ میں؟ تو ترجمہ کیا ہوتا؟ اختلاف نہیں کیا ہے اس میں دلائل کے آنے کے بعد مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی. ایسا ہوگا. ٹھیک ہے چلیے آگے. علی الاستثناء فی المعنی، معنوی اعتبار سے سمجھ میں آئے گا نا سب؟ معنن بولے ایسا. بغیم مقدم علی الاستثناء فی المعنی کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ میں تو بعد میں ہے، انہیں الفاظ میں تو بعد میں ہے لیکن معنوی اعتبار سے استثناء سے مقدم ہے. انہیں کون سا؟ من بعد ما جاءتهم البینات کا لفظ. بغیم من الکافرین بینہم، کافرین میں سے آپس کی سرکشی کی وجہ سے. بغاوت آپس کی سرکشی، سرکشی کا مطلب یہ ضد ہے. وہ سرکشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضد. آپس کی ضد زدی کی وجہ سے، یعنی یہ بولتے ہیں کہ ہم دوسروں کی باتوں کو ہم نہیں مان سکتے، یہ ضد ہے. فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اس چیز میں. اور وہ چیز کیا ہے؟ من الحق، یہ من بیانیہ ہے، یعنی اس حق کی وجہ سے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اس حق کی ہدایت دی اللہ نے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اختلاف جس میں کر رہے تھے کیا ہے؟ وہ حق ہے، وہی کیا ہے؟ دین ہے. بِإِذْنِهِ، ہی اپنے حکم سے، یعنی بِإِرَادَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے انہیں ہدایت دی. واللہ یہدی من یشاء ہدایتہ الی صراط مستقیم طریق الحق، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنی ہدایت سے سیدھے راستے کی طرف، یعنی حق کے راستے کی طرف. سیدھا راستہ بول کر حق کا راستہ بنا دیا گیا ہے. وَنَزَلَ فِي جُهْدٍ أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ، اگلی آیتیں ہیں ایک ایسی مشقت کے بارے میں جو مسلمانوں کو پہنچی تھی. اس مشقت کی وجہ سے صحابہ کرام بار بار جو ہے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. انسانی تھے نا بھائی لوگ بھی. آج کل جیسے ہمارے حالات ہیں اس سے کہیں زیادہ صحابہ کے حالات تھے. ہم تو آج جو ہے تعداد میں اتنے بسے ہیں، صحابہ کی گنے چنے تھے، کم تعداد میں تھے. اس حالت کی وجہ سے پریشان رہتے تھے. تو اس وقت بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی درخواست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مدد کی درخواست کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی. ام بل حسبتم، کیا بلکہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما، اور اب تک نہیں. لم لما لام امر کا ہے، یہ
لم لما لام امر لائے نہیں، لما مانے اب تک نہیں، اسی کا ترجمہ لم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ لم یاتکم نہیں آئی تمہارے پاس، مثل مثال، شبہ ما ات الذین یعنی وہ مشابہت جو آئی ہے، مثل الذین بولے تو شبہ ما ات الذین یعنی وہ مشابہت جو آئی ہے ان لوگوں کے پاس، خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، خلا یخلو مانے گزرنا، جو تم سے پہلے گزر رہے ہیں. کون ہے وہ تم سے پہلے؟ مسلمان، من المؤمنین مسلمانوں میں سے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اور وہ کیا ہے وہ مشابہت؟ من المحن مشقتوں میں سے، محنت محن مشقتیں، جو مشقتیں تم سے پہلے مسلمانوں کو گزری ہیں ویسی مشقتیں کیا ابھی تمہارے پاس آئی ہیں؟ نہیں آئی ہیں. فتصبروا کما صبروا تو تم بھی صبر کرو جیسا کہ انہوں نے صبر کیا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کیسی مشقتیں تم سے پہلے مومنین کو آئی. مستہم ان کو پہنچی ہیں، ان کو پہنچے. یہ جملے مستانفہ ہے مبنی ہے تو لما قبلہ اپنے ما قبل پر مبنی ہے. جملے مستانفہ ہے ما قبل پر مبنی ہے. کیا مطلب؟ کیا تمہارے پاس کیا بلکہ تمہارے پاس کیا بلکہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور اب تک نہیں آئی ہیں تم کو وہ مشقتیں مصیبتیں جو تم سے پہلے مومنین کو آئی ہیں. تو انہوں نے بھی صبر کیا ہے تو تم بھی صبر کرو. یہاں تک بات پوری ہو گئی. پھر اسی پر مبنی رکھ کر دوسرا جملہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کیا حالتیں پیش آئی ہیں اس کا ذکر. مستہم ان کو پہنچی ہیں، جملے مستانفہ مبنی ہے اپنے ما قبل کا. کیا کیا پہنچی دیکھو، البأساء تنگی، کیا بولیں گے اس کو؟ تنگی. شدت الفقر فقر کی سختی یعنی بہت زیادہ غربت میں مبتلا تھے وہ لوگ. والضراء تکالیف، ضر کس کو بولتے ہیں؟ تکلیف. ضراء اسی سے ہے. یا ذرہ بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ مرض. آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے بأساء سے کیا مراد ہے، ضراء سے کیا مراد ہے. وزلزلوا اور ان کو ہلایا گیا ہے. اذعجوا بانواع البلاء مختلف قسم کی بلاؤں میں انہیں گرفتار کر دیا گیا ہے. اذعجوا کے معنی میں ہلایا جانا. سمجھ میں آ گیا سب؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ برنگیختہ کرنا. برنگیختہ کرنا وہ تو بہت زیادہ جو ہے دہلا دینا، پریشان کر دینا، ہلا دینا، بہت سخت ہلا دینا، بہت سخت ہلا دینا. تو انہیں ہلا دیا گیا تھا. زلزلہ سے زلزلو ہے. حتی یقول یہاں تک کہ کہا. یقولا بھی ہو سکتا ہے، یقول بھی ہو سکتا ہے. اگر حتی کی بات انپوشیدہ مان لیا گیا تو یقولا ہوتا ہے، ورنہ حتی جو ہے بغیر اس کی بھی آ سکتا ہے، یقول بھی ہو سکتا ہے. ای قال الرسول اس کے معنی میں ماضی کے معنی میں. تو رسول نے کہا اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے ان کے ساتھ. کب کہا یہ؟ استبطاء للنصر مدد کے دیر ہونے کو دیکھتے ہوئے، مدد کے دیر ہونے کی وجہ سے. بطا سے استبطاء مدد کے دیر ہونے سے. لتناہی شدت علیہم ان پر سختی کی انتہا کی وجہ سے. مدد کی دیری ہوئی اور سختی بہت زیادہ بڑھ گئی. تو اس وقت رسول نے کہا متی یأتی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد. یأتی فعل محذوف ہے یہاں پہ، متی نصر اللہ ہے خالی. کب آئے گی اللہ کی مدد. الذی وعدناہ کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جس مدد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مدد کیا ہے. فأجیبوا من قبل اللہ تعالی تو جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ان کو جواب ملا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. الا ان نصر اللہ قریب اتیانہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی اس کا آنا قریب ہے. مدد قریب ہونے تو اس کا آنا قریب ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں باخبر ہو جاؤ. اللہ باخبر ہو جاؤ، خبردار. یسألونک اس کے بعد آگے جو ہے ایک آیت میں وہ ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا کیا چیز ہے وہ. ای ذلذی ماذا بول کے اللہ سے مراد ہے کیا چیز ہے وہ جو خرچ کریں. ينفقون کون خرچ کریں بھائی؟ مسلمان خرچ کریں. کیا خرچ کریں؟ والسائل عمرو بن الجموح ایک سوال کرنے والے تھے حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وکان شیخا ذا مال بوڑھے تھے، پیسے والے تھے، بوڑھے تھے پیسے والے تھے. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عما ينفق وعلى من ينفق اس کے بارے میں جو خرچ کیا جائے اور اس پر جس کو خرچ کریں، اس پر جس کو خرچ کریں، کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، یہ سوال تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ دوسرا دیا. قل لهم اللہ نے فرمایا ان سے ما انفقتم من خیر جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے. بیان لما شامل للقلیل والکثیر تو یہ بیان ہے اس چیز کو جو قلیل اور کثیر کو شامل ہے. کیا خرچ کریں تھوڑا ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا زیادہ. تو اس کا جواب نہیں دیا گیا.
کیا خرچ کرے گا. وفیہ بیان المنفق الذی هو احد شقی السوال، اور اس میں اس منفق کا بیان ہے. اچھا اس منفق کرے، منفق جو خرچ کیا جائے. دو چیزیں سوال کرتے ہیں نا، کیا خرچ کیا جائے، کس پر خرچ کیا جائے. تو یہاں پر جو ہے اس چیز کا بیان کیا گیا ہے جو خرچ کیا جائے. وہ سوال کی دو شقوں میں سے ایک ہے، سوال کی دو شقوں میں سے ایک ہے کہ کیا خرچ کیا جائے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا جو کچھ خرچ کیا جائے، تھوڑا ہو یا زیادہ. وَأَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ الَّذِي هُوَ الشِّقُّ الْآخَرُ، اور جواب دیا گیا مصرف کا جو کہ سوال کی دوسری شق ہے، سوال کی دوسری شق ہے. یہ جواب دیا گیا بقولی، اپنے قول سے. تو مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ میں سوال کی پہلی شق کا جواب ہے. پہلا شق کیا تھا؟ سوال کی پہلی شق کیا تھی؟ کیا خرچ کیا جائے. تو اس میں جواب میں دیا گیا تھوڑا ہو یا زیادہ، کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو. دوسری شق کیا ہے؟ کس پر خرچ کیا جائے. تو جواب دیا گیا ہے یہ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے جواب دیا ہے کہ والدین کے لیے، اقربین کے لیے، یتامى اور مسکینوں کے لیے، اپنے سبیل کے لیے. عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ دوسروں کو دیے تو ثواب ہے. یہاں پہ کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ؟ والدین کو بھی دو، یہ بھی ثواب ہے، اور رشتہ داروں کو دو، یتیموں اور مسکینوں کو دو، اور ابن سبیل کو. ان لوگوں کا نمبر بعد میں آ رہا ہے. ایہم اولا بہ، یعنی وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں. وما تفعلوا من خیر، اور جو کو تم کرو گے خیر میں سے، کیا بھی خیر ہو، انفاق بھی ہو، اس کے علاوہ دوسری کام بھی ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. مطلب اخلاص مطلوب ہے. فمجاز علیہ، تو وہ اس پر جو ہے کیا کرے گا بھائی، بدلہ دے گا. کتب فرض علیکم القتال، لکھ دیا گیا یعنی فرض کیا گیا تم پر قتال کرنا کافروں سے. وہو کرہ لکم، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے. تبعا لمشقت، قتال کس کو پسند رہتا بھائی؟ آرام کی زندگی پسند رہتی ہے، اس کی مشقت کی وجہ سے تبعا تمہارے لیے پسند نہیں ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بہت قریب ہے کہ تم پسند کرو، تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے برا ہوگا. ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں بہت ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے بری ہو، اور جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں وہ بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے اچھی ہو. تو یہاں پر بتایا گیا لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوجِبَةِ لِهَلَاكِهَا وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا، یعنی نفس کے میلان کی وجہ سے ایسے شہوات کی طرف جو اس کی ہلاکت کو واجب کرنے والے ہیں، اور اس کے جو ہے دور بھاگنے کی سبب کی وجہ سے ان تکلیفات سے جو اس کی سعادت کو ثابت کرنے والے ہیں. یعنی نفس کیسا کرتا ہے؟ سعادتوں کی چیز سے دور بھگاتا ہے کیونکہ اس میں تکلیفات ہے، اور جو ہے بری چیزوں کی طرف لپکاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ شہوات. تو شہوات اور تکالیف. فلعل لکم فی القتال، تو امید ہے کہ تمہارے لیے قتال میں، اگرچہ کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، خیر ہو. وَإِن كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا لِأَنَّ فِيهِ، اس لیے کہ اس میں اما الظفر والغنیمت اب الشہادت والاجر، یا تو جو ہے کامیابی اور غنیمت ہے، یا تو کامیابی ہے اور غنیمت. خیر کے ساتھ قتال کرنے کے بعد دو میں سے کوئی ایک حال رہے گا، یا تو جو ہے جیت کیا ہوگے تو اس وقت کیا ملے گا آپ کو؟ کامیابی ملے گی، مال غنیمت بھی ملے گا. اب الشہادت والاجر، یا شہادت اور اجر. اگر ہارو گے دوسری چیز کیا رہے گی؟ اگر تم جو ہے جنگ میں ہار گئے شہادت ملے گی اور اجر ملے گا. تو مسلمان جو ہے جیتا تو غازی، مرا تو شہید، ہر حال میں کامیاب ہے، ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے یہاں پہ. وفی ترکی وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ شَرًّا، اور اس کے چھوڑنے میں، یعنی جہاد کے چھوڑنے میں، قتال کے چھوڑنے میں، اگرچہ کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، شر ہے، اس لیے کہ اس میں ذلت ہے اور فقر ہے اور حرمان اجر ہے. قتال چھوڑ دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، مارے کاٹے جاؤ گے، اور فقر بھی آئے گا، یعنی مال بھی لوٹا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اگر بچ بھی گئے تو ان کے سامنے ذلیل بن کے ہتھیار ڈال کر قید بن کے رہنا پڑتا ہے، یا غلام بن کے زندگی گزارنا پڑتا ہے. واللہ یعلم ما هو خیر لکم، اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے. وانتم لا تعلمون ذلک، اور تم نہیں جانتے اس کو. فبادروا الی ما یأمرکم به، تو تم دوڑ لگاؤ اس چیز کی طرف جس کا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے. ما یأمرکم به تک ہے، کیا ہے؟ دوڑو، مبادرہ ہو تو جلدی کرو اس چیز کی طرف جس کا وہ تم کو حکم دے رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.